السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. فروا کے والد مرحوم احمد حسین اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے. ان کے جو دور پرے کے رشتہ دار تھے وہ سب انڈیا میں تھے. ہجرت کے بعد لالو کھیت کے علاقے غریب آباد میں مہاجروں کے لیے ایک بستی بنی جہاں احمد حسین صاحب اپنے والد کے ساتھ رہائش پذیر ہوئے. والدہ اور خالہ تو بلوے کی نظر ہو گئی تھیں. خالہ صابرہ کی ایک ہی بیٹی جنہیں خالہ نے شہر یو پی میں بیاہ دیا تھا. پاکستان آنے کے کافی عرصے بعد احمد حسین صاحب کو اپنی خالہ زاد بہن زبیدہ آپا بہت یاد آئی. انہوں نے یو پی کے پتے پہ انہیں کئی خط لکھے لیکن کوئی جواب نہ آ سکا. احمد حسین صاحب انہیں اپنی شادی پہ بلوانا چاہتے تھے لیکن یہ اس وقت اتنا آسان نہ تھا. آخر دو قومیں تقسیم کے تلخ تجربے سے گزری تھیں. دونوں کو بھی سنبھلنے میں وقت درکار تھا. یہی وجہ تھی ہر جگہ ناکہ بندی تھی. یہی سوچ کر احمد حسین نے شادی کر لی. شادی کے چند ہی دنوں بعد احمد حسین کے والد فراست حسین کا انتقال ہو گیا. فراست حسین کے انتقال کی وجہ ہجرت کا غم تھا. اپنا مال متاع شریک حیات سب کچھ قربان کر کے وہ یہاں آئے تھے. کیسی ہستی بستی زندگی تھی. نوکر چاکر تھے. ہجرت لاکھوں لوگوں کی طرح ان کی بھی مجبوری بن گئی اور وہ امن و آتشی اور انصاف کے بہت سے خواب سجائے پاکستان آ گئے. لیکن یہاں خوابوں کو تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑا. کوشش کے باوجود وہ کلیم لینے میں کامیاب نہ ہو سکے. اساتذہ بھرتی کیے جانے لگے تو احمد حسین کو ایک پرائمری ماسٹر کی نوکری مل گئی. ساری زندگی احمد حسین نے اس نوکری پہ اکتفا کیا اور خدا کا شکر ادا کیا جس نے مستقل روزی کا وسیلہ پیدا کیا. اپنے علاوہ کسی کا محتاج انہیں نہیں رکھا. انہوں نے اپنے گھر میں انہی روایات کی پاسداری کی. نامساعد اور مشکل حالات کو بھی صبر و تحمل سے گزارا اور اپنے بیوی بچوں کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کی. ہجرت کے بعد تلخ حالات زندگی نے انہیں زندگی ہی سے دور کر دیا. بس وہ تو زندگی گزار رہے تھے. انہیں اپنے مکان کی کوئی آرزو نہ تھی. زینب بیگم جب کبھی اپنا مکان خریدنے کا کہتی تو احمد حسین اداسی سے مسکرا دیتے. زینب بیگم سب چیزیں فانی ہیں. ہم سب کو ایک روز یہاں سے کوچ کر جانا ہے. پھر یہ سب بنانے کا کیا فائدہ؟ ارے آدھا پاکستان کرائے کے مکانوں میں رہتا ہے. ہم آپ رہ رہے ہیں تو کیا ہوا؟ زینب بیگم خاموش ہو جاتی. فروا اور جیا دونوں 21-22 برس کی ہو چکی تھیں. زینب بیگم کو تو ان کی بہت فکر تھی. احمد حسین کی طرح زینب بیگم کا گھرانہ بھی ہندوستان کے شہر دلی سے یہاں ہجرت کر کے آیا تھا. انہیں اور 2 بھائیوں کو ساتھ لانے میں اماں کامیاب ہو سکیں. ابا کے 1 بھائی اور 2 بہنیں بچھڑ گئے. انہیں بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ مل سکے. زینب بیگم کے دونوں بھائی کاروباری تھے. اپنا کاروبار کیا تو قدرت نے جہاں انہیں دولت سے نوازا وہاں وہ اور ان کی اولادیں خود غرض ہو چکے تھے. انہیں اپنے غریب رشتہ دار ایک آنکھ نہ بھاتے تھے. یہی وجہ تھی زینب بیگم چاہنے کے باوجود کبھی ان کے گھر نہیں گئیں. بھابھی اور بچے ان کی غربت پہ طنز کرتے تھے. جب تک ماں رہی بحالت مجبوری زینب بیگم کا میکے جانے لگا رہا مگر ماں کے مرنے کے بعد اب میکا بھی نہ رہا. جہاں محبتیں اور عزتیں نہ ملیں وہاں پیر نہیں اٹھتے. زینب بیگم اور ان کی دونوں بیٹیاں گھر میں ہی رہتے. کوئی عزیز رشتہ دار نہ تھا. جو تھے وہ انہیں ملنے کے قابل نہ سمجھتے. اب بیٹیوں کے رشتے کیوں کر ہوتے؟ سلائی کڑھائی گھرداری سب انہیں زینب نے سکھایا اور گھر بیٹھے انہیں تعلیم بھی دلوائی. صورت شکل خدا نے دونوں کی خوب بنائی تھی پھر بھی کسی نے دستک نہ دی. جب کبھی زینب بیگم احمد حسین سے اپنی اس پریشانی کا ذکر کرتی وہ پر امید ہو کے کہتے
زینب بیگم، جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے تو ان کا جوڑ بھی کہیں نہ کہیں اتارا ہوگا۔ وہ تو اب ٹھیک کہتے ہیں لیکن خود کوشش تو کرنی چاہیے نا۔ زینب بیگم کے کہنے پہ احمد حسین صاحب چراغ پا ہو جاتے۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ بیٹیوں کا باپ ہو کر لوگوں سے کہتا پھروں مجھے رشتہ چاہیے، رشتہ دے دو۔ دف ہے مجھ پہ ایسا کبھی ہو؟ ارد گرد سب کو ہی پتا ہے احمد حسین کی 2 بیٹیاں ہیں۔ اب اپنی زبان سے جتانا مجھے گوارا نہیں، اور میری شرافت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ زینب بیگم صدا کی خاموش اور خاموش رہنے لگی، اور آخر اس دنیا سے بیٹیوں کو اپنے گھر کا ہوتا دیکھنے کی حسرت لیے رخصت ہو گئی۔ فروا نے اپنی ماں کی خاموشی کا راز جان لیا تھا۔ اسے ابا کے اصولوں سے نفرت تھی۔ ابا کس عزت، کس انا کی بات کرتے ہیں، ان کے انہی اصولوں اور انا کی وجہ سے جیا اپاہج رہی۔ وہ بچپن میں بیمار ہوئی، بخار بہت تیز ہوا، پر ابا نے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بجائے گھر میں ہی دوا دارو کیا۔ بخار کا اثر ٹانگوں پہ پڑا اور جیا آج پیروں پہ کھڑی ہونے کے قابل نہ رہی۔ اب اسے بیساکھیوں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ ابا کو ان کے اصولوں نے دیا ہی کیا، ایک بے نامی اور بے بسی، لیکن میں ضرور اس بے نامی سے نکلوں گی اور اپنی بہن کو بھی نکالوں گی۔ اس نے بے خبر سوتی جیا کو دیکھا جس کے سرہانے بیساکھیاں رکھی تھی، اور پھر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے فروا نے ریڈیو اسٹیشن کا رخ کیا۔ پروڈیوسر نوازش علی نے ریکارڈنگ روم سے نکلتے ہی اچانک اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے تھپکی دیتے ہوئے کہا تو وہ چونکی۔ فروا احمد، مبارک ہو بھائی، سلیکشن ہو گیا۔ کیا آواز پائی ہے! آپ ہمارے ریڈیو کی بڑی ضرورت پوری کریں گی۔ اچھی ہوسٹ ہمارے پاس نہیں، خوبصورت آواز کے ساتھ کیا لہجہ اور کیا تلفظ ہے آپ کا! واہ بھائی واہ، مزہ آ گیا۔ شکریہ سر، اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ سر اب مجھے کرنا کیا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا؟ اب جو کچھ کرنا ہوگا ہمیں ہی کرنا ہوگا۔ انہوں نے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ جی سر، میرا مطلب ہے کہ ہم آپ سے خبریں پڑھوائیں گے اور علمی و ادبی پروگرام کی میزبان بنائیں گے۔ ہاں بھائی، 2 چائے بھیجو، نوازش علی نے اگلے ہی لمحے کاؤنٹر پہ فون کر کے آرڈر دیا۔ اچھا سر، میں اجازت چاہوں گی، فروا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ بھائی کمال کرتی ہو، بیٹھو، 2 کپ چائے پینے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ دیکھیے بی بی، آپ بننے جا رہی ہیں نیوز کاسٹر، ہوسٹ، یہ برقع اتار دیا کریں۔ یہاں 1-2 خواتین اور پہن کے آتی ہیں مگر ڈریس روم میں اتار دیتی ہیں۔ ڈیوٹی روم میں آپ نے دیکھا کچھ تو دوپٹوں سے بے نیاز ہونا چاہتی ہیں، وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے کرتی ہیں۔ خیر آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، آپ تو پہلے ہی ہمیں متوجہ کر چکی ہیں۔ بس کل سے اس قید سے آزاد ہو کر پہلا خبرنامہ پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ جی سر، فرما نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ارے میری باتوں پہ پریشان مت ہونا، تھوڑا بے باک کرنے کے لیے بے باک گفتگو کرنا پڑتی ہے تاکہ اعتماد آئے۔ یہ ریڈیو ہے اور ٹی وی کا تو باقاعدہ اسکرین ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اسکرین ٹیسٹ کا مطلب سمجھتی ہو؟ خیر چھوڑو، یہ تو قبل از وقت بات ہوگی، کل ذرا حلیہ درست کر کے آنا۔ لو چائے پیو، نوازش علی نے آنے والے لڑکے سے چائے کی ٹرے لیتے ہوئے کہا۔ فروا نے مجبوراً ہی کپ اٹھایا۔ اچانک پروڈیوسر ذوالفقار مرزا آ گئے اور ایک اچٹتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی اور نوازش علی کے سامنے بیٹھ گئے۔ لو بھائی چائے پیو، اچھے موقع پر آئے ہو۔ نوازش علی نے اپنا کپ ذوالفقار مرزا کے آگے رکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو یار، چائے کی بڑی طلب ہو رہی تھی، تم سے منتھلی پروگرام کی پلاننگ کے سلسلے میں ڈسکشن کرنا تھی۔ ذوالفقار مرزا نے کپ تھامتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں مجھے یاد ہے، تمہارے روم میں آنے والا تھا میں، ان سے ملو، یہ ہماری نئی دریافت ہیں، فروا احمد حسین۔ کیا آواز پائی ہے! نیوز کاسٹر۔ فروا نے جھجک کر آداب کیا۔ ذوالفقار مرزا نے حیرت سے نوازش علی کو دیکھا۔ کیا واقعی تمہیں یہ نیوز کاسٹر نہیں لگ رہی؟ لیکن کل اپنے ہر انداز سے یہ نیوز کاسٹر لگے گی۔ کیوں فروا، کل جیسے میں نے کہا اس انداز سے آؤ گی؟ جی ضرور سر، فروا نے شرمندگی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ گھر جاتے ہوئے اسے خوشی تھی،
آج چھوٹی کو ایک اچھی خبر سنائے گی کہ وہ نیوز کاسٹر بننے جا رہی ہے۔ پھر اسے اداسی کا غلبہ ہوا۔ کاش اس کے پاس اچھے کپڑے ہوتے، کاش اس حلیے میں وہ آڈیشن نہ دینے جاتی۔ چھوٹی تخت پہ بیٹھی اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ دروازے کی دستک پہ اس نے جلدی سے بے ساکھیاں پکڑی اور دروازہ کھولا۔ چھوٹی کیسی ہو؟ کھانا کھا لیا تھا؟ اس نے اندر آتے ہوئے برقع اتارا۔ ہاں ہاں ابا، کھا لیا تھا۔ ابا کیا بنا نوکری کا؟ کیا ہونا تھا؟ تمہاری ابا کا آڈیشن کامیاب ہوا، کل سے ریڈیو جانا ہے، 12 بجے ریڈیو سننا۔ فروا احمد حسین خبریں پڑھے گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سچ ابا، کل سے ہی؟ ہاں ہاں کل۔ اور سناؤ، سارا دن کیا کیا؟ کوئی کہانی لکھی؟ ہاں ابا، میں نے ایک کہانی کا اسکرپٹ تیار کر لیا ہے۔ بچوں کی کہانیاں لکھتے ہوئے میں خود بچی بن جاتی ہوں۔ تمہیں معلوم ہے، سارا دن بچپن میں گزرا، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ بچپن بھی کتنا عجیب ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بڑی لگتی ہیں۔ اور اب دیکھیں، بچپن میں جب بھی ریڈیو سنتی تھی تو سوچتی تھی جن آوازوں کو میں سنتی ہوں جانے وہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں، اور اب اپنی بہن کی آواز سنوں گی جو میرے سامنے کھڑی ہے۔ تم خوش ہو جیا؟ میں نے تمہارے لیے بھی کچھ سوچا ہے، لیکن ابھی نہیں بتاؤں گی، وقت آنے پر۔ فروا ہنستی ہوئی باورچی خانے میں آ گئی۔ اسے بھوک لگی تھی۔ جیا نے کھچڑی بنا رکھی تھی۔ جیا بہت بہادر ہے، کبھی معذوری کو اس نے بہانہ نہ بنایا، ہر کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، پوری گھرستن ہے۔ وہ یہ سوچ کے مسکرا دی۔ دوسرے روز وہ بڑے اہتمام سے تیار ہوئی۔ نوازش علی نے کہا تھا نیوز کاسٹر کو نیوز کاسٹر نظر آنا چاہیے۔ اس نے بالوں کا جوڑا بنایا، لپسٹک کا ٹچ دے کے طائرانہ نظر آئینے پہ ڈالی۔ ہلکے آسمانی رنگ کے کرتے دوپٹے اور چوڑی دار پاجامے میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ آپا یہ جھمکے بھی پہن لو، اچھے لگیں گے، اس نے فروا کو سراہتے ہوئے کہا، اور جھمکے کانوں میں پہنانے لگی۔ جلدی کرو چھوٹی، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے پرس سنبھالا اور باہر جانے لگی۔ یہ کیا آپا، برقع تو پہن لو۔ وہ جیا، برقع تو ضروری نہیں ہے، وہاں لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ آپا ہمیں اپنے آپ کو اپنی نظر سے دیکھنا چاہیے، دوسروں کی نظروں سے نہیں۔ کم از کم سفر تک کے لیے تو پہن لو، راستے میں اچھی بری نظر پڑے گی، بس اسٹاپ پہ لڑکے آوازیں کسیں گے، انہیں کیا معلوم تم کس کام سے جا رہی ہو۔ جیا کے کہنے پہ فروا نے برقع اوڑھ لیا۔ ہاں تم کہہ تو ٹھیک رہی ہو، جب اپنی گاڑی لے لوں گی تو پھر برقعے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، تب تک تو پہنو نا، جیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ذوالفقار مرزا نے فروا احمد حسین کو خبریں پڑھتے دیکھا تو مبہوت ہو کے رہ گیا۔ کیا حسن ہے اس لڑکی نے، اپنے آپ کو چھپا کے کہاں رکھا تھا۔ نوازش علی ذوالفقار مرزا کو جانتے تھے۔ زلفی یہ اور لڑکیوں سے مختلف ہے۔ نوازش علی کی بات پہ ذوالفقار مرزا نے کہکھا لگایا اور آنکھ مارتے ہوئے کہا، یار تمام لڑکیاں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ فروا نیوز پڑھ چکی تھی۔ جیسے نیوز روم سے باہر آئی، ذوالفقار مرزا نے اسے شولڈر سے پکڑتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا، تھپکی دیتے ہوئے کہا، واہ واہ فروا احمد حسین، کیا پڑھتی ہو، کیا دکھتی ہو، دل چاہتا ہے تمہیں سنتے جائیں، دیکھتے جائیں۔ فروا جیسے اپنی جگہ حیرت زدہ تھی، ایک دم اسے وحشت ہونے لگی اور وہ نوازش علی کو بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد نوازش علی نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ سہمی ہوئی سی بیٹھ گئی۔ نیوز پڑھنے کی خوشی کافور ہو چکی تھی۔ اسے ذوالفقار مرزا کی حرکت نے جیسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ دیکھو فروا، اس دنیا میں ایسے واقعات روز ہوتے ہیں، یہ یہاں کا معمول ہے، اسے تمہیں نظر انداز کرنا پڑے گا، تبھی تم ترقی کر سکو گی۔ نوازش علی کی بات پہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سمجھتا ہوں تم ایک شریف تہذیب یافتہ لڑکی ہو، مگر تم ایک عورت ہو، وہ بھی اچھی شکل و صورت کی۔ تمہاری پذیرائی کے لیے کچھ تمہارے سامنے کہیں گے، سراہیں گے جیسے زلفی نے کہا، اور کچھ زبان کے ساتھ نظروں سے، تو کچھ صرف نظروں سے کہیں گے۔ اب انداز سب کے الگ الگ ہوں گے،
بازاری آدمی بازاری انداز میں سراہے گا اور تعلیم یافتہ آدمی خوبصورت لفظوں کا سہارا لے کر اپنے جذبات کا اظہار کرے گا۔ لیکن تمہیں آگے جانا ہے، ہر صورتحال کو فیس کرو گی اور آگے بڑھو گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ آنسو صاف کر لو، نوازش علی نے اسے ٹیشو پیپر دیتے ہوئے کہا۔ اور ہاں یہ دیکھو، ہر روز کانٹریکٹ پہ سائن کرنا مت بھولنا، چیک تنخواہ کا اسی سے بنے گا۔ انہوں نے ایک فارم اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تو اس نے دھڑکتے دل سے کانٹریکٹ پہ دستخط کر دیے۔ آج فروا کی آواز ریڈیو پہ سن کے جیا بہت خوش تھی۔ فروا بچپن سے ہی تیز ترار اور کھلنڈری تھی، اور کبھی میں اگر کینچی کہتی تھی تو تنگ آ کے کہتی، ہاں ہاں ہم کینچی ہیں، تمہارے تو کان کتریں گے۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی تو جیا اپنے خیالوں سے چونک گئی۔ آپ آئی ہوگی۔ اس نے بے ساکھیوں کا سہارا لیتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے ایک معمر سی خاتون کھڑی تھی، سفید برقع ٹوپی والا، ہاتھ میں پان دان، دوسرے ہاتھ میں کپڑے کا بٹوا، ایک چھوٹی سی صندوقچی ان کے پاؤں کے پاس دھری تھی۔ ارے بیٹا، یہ احمد حسین ہی کا گھر ہے نا؟ ہم بھارت سے آئے ہیں۔ جی ہاں، یہ انہی کا گھر ہے۔ بیٹا تم ہٹو، ذرا راستہ دو، تم نہیں پہچانو گی ہمیں۔ احمد حسین کہاں ہے؟ میں اس کی پھپھوری بہن ہوں۔ وہ خاتون تخت پر جا کر بیٹھ گئی۔ اچھا اچھا، آپ زبیدہ آپو ہیں، ابا آپ کا بہت ذکر کرتے تھے۔ وہ قریب ہی بیٹھ گئی۔ بھائی ہے نا، ذکر کیوں نہیں کرے گا؟ ہم ساتھ کھیلے ہیں، میں نے اسے گود میں کھلایا تھا۔ کہاں ہے احمد حسین؟ آپو، آپ کو آنے میں بہت دیر ہو گئی۔ 1 سال پہلے اماں کا انتقال ہوا، 6 ماہ بعد ابا بھی چل بسے۔ چھوٹی کے لہجے میں اداسی تھی، آواز میں لرزش بھی۔ ضرب سے وہ اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ ارے انتظار تو کیا ہوتا، مجھے تمہارے پاس ہی آنا تھا۔ میرا کون بچا تھا میکے میں، سب تو بلوے کی نظر ہو گئے۔ بس یہی سوچ کر جی کو اطمینان تھا کہ چلو میرا ایک بھائی ہے، اللہ اسے زندگی دے۔ وہ زاروں قطار ہو رہی تھی، تبھی دروازے پہ دستک نے دونوں کو چونکا دیا۔ جاؤ بی بی دیکھو کون ہے، آپو نے دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ چھوٹی بیساکھی کے سہارے دروازہ کھولنے آئی۔ آپو نے کمرے میں اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ پلستر اور رنگ و روغن سے محروم دیواریں، بوسیدہ چھتیں، دیمک کھاتی لکڑی کے کاوڑ، جگہ جگہ سیمر سے اکھڑا ٹوٹا پھوٹا فرش، اس پر ایک بوسیدہ سا صندوق، بہت پرانا تخت اور زنگ آلود ٹین کی الماری، 2 لکڑی کی کرسیاں جس پر میلے کچیلے گلاب والی گدیاں رکھی تھیں، اور ایک ٹوٹا ہوا پنکھا جس کی کھڑکھڑاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے چھوٹی نے بند کر دیا تھا، ٹمٹماتا ہوا بلب اور ایک اپاہج بیساکھیوں سے کھٹ کھٹ کرتی لڑکی۔ تو یہ ہے احمد حسین کے گھر کی کل کائنات، زبیدہ آپو نے حیرت سے سوچا۔ آداب آپو، فروا نے جھکتے ہوئے کہا۔ جیتی رہو، دودھو نہاؤ پوتوں پھلو۔ چھوٹی، آپو کو کھانا دیا؟ اس نے اپنا پرس تخت پہ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپو ابھی تو پہنچی ہیں۔ آپا آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ چھوٹی باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ رات فروا کو نیند نہیں آ رہی تھی، آپو بے خبر سو رہی تھی، ان کے خراٹے کمرے میں ساز بجا رہے تھے۔ دوسرے فروا کو ایک اور فکر لاحق ہو گئی تھی، اسے چھوٹی کے ساتھ ساتھ اب آپو کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ آپو ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئی تھیں، انہوں نے کھانا کھاتے ہوئے بتایا تھا۔ اب کیا واپس جاؤں گی اور کس واسطے جاؤں؟ اولاد میرے بہت چاہنے کے باوجود نہیں ہوئی۔ ایک شوہر کا دم تھا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مجھ کمزور بیوہ کو ان کے بھائیوں بھتیجوں نے نکال دیا۔ انہیں پتا تھا اس بڑھیا کے پیچھے کوئی بولنے والا نہیں۔ چاروں ناچار مجھے پاکستان آنا پڑا۔ میرا ایک تنہا وجود ایک کھٹیا پہ پڑا رہے گا۔ بی بی، بوجھ میں نہیں بنوں گی، کروشیے کی ٹوپیاں بنتی ہوں، یہاں بھی بن لوں گی، انہوں نے بے بسی سے کہا۔ ارے نہیں آپو، آپ بس آرام سے رہیں چھوٹی کے ساتھ، میں ہوں نا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ زبیدہ آپو نے خوش ہوتے ہوئے فروا کو دعائیں دی۔ اور پھر اگلے ہی روز نوازش علی کا اچانک
لاہور ریڈیو اسٹیشن تبادلہ ہو گیا۔ ذوالفقار مرزا پروگرام انچارج بن گئے۔ فروا کو نوازش علی کے تبادلے کی وجہ سے پریشانی ہوئی۔ کچھ بھی تھا، نوازش علی میں شرافت تھی۔ نہ جانے کہ ان کا ٹوکنا فروا کو برا نہیں لگتا تھا، لیکن ذوالفقار مرزا کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جس کا سامنا کرتے ہوئے فروا پہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی۔ اس گھبراہٹ کو ذوالفقار مرزا محسوس کرتے تھے اور اسے پریشان کرنے کے لیے فکرے کسنے اور جملے پھینکنے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ فروا احمد حسین، آپ کا تلفظ درست ہونے کی خاصی گنجائش نکلتی ہے۔ آپ کبھی ہمارے پاس بھی بیٹھا کریں، کچھ ہماری کچھ اپنی کہا سنا کریں، دل بھی ہلکا ہوگا اور زبان بھی درست ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے، چائے ہو جائے؟ نہیں سر پلیز، مجھے جانے دیں، مجھے ذرا جلدی گھر پہنچنا ہے۔ اس نے پیچھا چھڑانا چاہا۔ ارے میں نے آپ کو پکڑا کب ہے، جائیں جائیں، شوق سے جائیں۔ وہ جانے کے لیے اٹھنے لگی۔ لیکن میری اطلاع کے مطابق آپ غیر شادی شدہ ہیں، گھر میں کوئی خاص ذمہ داری نہیں۔ مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے اگر کوئی بہانہ تراش رہی ہیں تو یہ اور بات۔ وہ گھبرا گئی۔ نہیں سر، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ پھر ٹھیک ہے، آج آپ جا سکتی ہیں لیکن کل نہیں۔ پھر دوسرے دن ذوالفقار مرزا کے سامنے بچوں کے پروگرام کہانی گھر کے لیے اس نے چھوٹی جیا کا تحریر کردہ اسکرپٹ رکھتے ہوئے کہا، سر میری بہن کو کہانیاں لکھنے کا بہت شوق ہے، اکثر بچوں کے رسال میں کہانیاں چھپتی رہی ہیں اس کی۔ ذوالفقار مرزا نے اینک لگاتے ہوئے کہا، لائے تو ذرا دیکھیں۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد انہوں نے فروا کو دیکھتے ہوئے کہا، بھائی بہت دلچسپ تحریر ہے، اسے تو آج ہی اپنے پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں ہم۔ ان سے کہیے گا کاوش قلم جاری رکھیں، ریڈیو ان کی تحریر کے معاوضے کا پابند رہے گا۔ فروا اس خبر کو جلد از جلد جیا تک پہنچانا چاہتی تھی۔ اچھا سر، اجازت؟ اس نے اٹھتے ہوئے اجازت چاہی۔ نہیں، بالکل نہیں، کل کی بات بھول گئی، آج بہانہ نہیں چلے گا۔ بیٹھیے، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ انہوں نے اسکرپٹ میز کی سائڈ دراز میں رکھتے ہوئے کہا۔ چائے آ چکی تھی، انہوں نے چائے کا کپ اس کے آگے بھی رکھا۔ فروا، بہت دنوں سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ جی سر؟ کبھی آپ نے کسی سے محبت کی ہے؟ ذوالفقار مرزا کی بات سن کر اس کے ہاتھوں میں پکڑا چائے کا کپ چھلک گیا۔ سوری، ارے کوئی بات نہیں، آپ میری بات کا جواب دیں۔ سر نہیں، زندگی نے کبھی اتنی مہلت ہی نہیں دی۔ ویسے بھی سنا ہے محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ ذوالفقار مرزا مسکرانے لگے۔ سوری، میرا سوال غلط تھا، کیا آپ کو کسی سے محبت ہوئی؟ انہوں نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ میں جواب دے چکی ہوں سر۔ فروا کا ضرورت سے زیادہ محتاط رویہ ذوالفقار مرزا کو اس کی طرف کھینچ رہا تھا۔ تھوڑے توقف کے بعد ذوالفقار مرزا نے کہا، کہتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہو جائے تو اسے بتا دو، اسی میں آپ کے سامنے آج اعتراف محبت کر رہا ہوں۔ فروا، مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ یہ جو تم اتنی اداس رہتی ہو نہ رہا کرو، زندگی بہت خوبصورت ہے، اپنے دل کی بات مجھ سے کہہ لیا کرو۔ تبھی ٹیلی فون کی بیل بجی تو ذوالفقار مرزا پروگرام مینیجر سے گفتگو کرنے لگے۔ وہ اشارتاً اجازت لے کے رخصت ہو گئی۔ آج اسے تنخواہ ملی تھی، وہ بہت خوش تھی۔ اس نے سب سے پہلے کرایہ، بجلی کے بل، سب پیسے علیحدہ کیے اور بازار نکل گئی۔ کئی برس بعد اس نے چھوٹی اور اپنے لیے کپڑے خریدے، ایک سوٹ اپنی آپوں کا خریدا۔ کچھ بھی ہے، ان کا وجود ڈھارس تھا، ورنہ سارا دن اسے چھوٹی کی فکر لاحق رہتی۔ کپڑوں کی خریداری کے بعد اس نے پنساری کی دکان کا رخ کیا اور گھر کا سارا سامان خریدا، دالیں، چاول، بیسن، گھی، آٹا، مرچ، مسالے۔ کتنا مشکل تھا ہر ماہ سامان لانا اور گھر پہنچانا۔ ابا یہ کام کرتے تھے، ان کے کام کی اہمیت اسے اور اماں کو نظر نہیں آتی تھی، مگر آج اسے احساس ہو رہا تھا، ابا آپ کتنا اہم کام کرتے تھے۔ وہ ساز و سامان سے لدی گھر پہنچی۔ کپڑے اور سب ساز و سامان دیکھ کے چھوٹی اور آپا خوش ہو گئیں۔ رات کو جب فروا آرام کرنے کے لیے بیٹھی تو تھکن کے احساس کے ساتھ کسی کے کہے جملے اسے یاد آ گئے۔ فروا، مجھے تم سے محبت ہے۔ ذوالفقار مرزا کے اظہار محبت نے خود بخود
فروا کو اس کے بارے میں سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ اب وہ ذوالفقار مرزا کے کمرے میں گھنٹوں بیٹھی رہتی تھی۔ ریکارڈنگ روم کے بعد ان کے ساتھ باہر لنچ کرنے چلی جاتی۔ اسے ذوالفقار مرزا کے سنگ ہوٹلنگ بہت اچھی لگتی۔ وہ رومانٹک ماحول کو دیکھتے ہوئے بالکل تنہا کونے والی سیٹ لینا پسند کرتے تھے، جہاں انہیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ ہلکے ہلکے مدھر گیتوں کے دوران ذوالفقار مرزا اسے چھونے اور محسوس کرنے کی خواہش کا بارہا ذکر کرتے، اور وہ چھوئی موئی بنی سنتی رہتی۔ جی یہ چاہتا تھا کہ ذوالفقار مرزا کہتے رہیں اور وہ ان کی شدتیں سنتی رہے۔ نہ جانے اسے ان دنوں کیا ہو گیا تھا، وہ اپنے آپ کو کسی اور ہی دنیا میں پاتی تھی۔ بننے اور سنورنے کو جی چاہتا۔ کتنے تحائف تھے جو ذوالفقار مرزا نے اسے دیے، جن چیزوں کو وہ حسرت سے کبھی دیکھا کرتی تھی آج اس کی دسترس میں تھی۔ آپا اتنے مہنگے کپڑے اور قیمتی جیولری پرفیومز کہاں سے لاتی ہو؟ تنخواہ میں تو گھر کے اخراجات نکل جاتے ہیں۔ جیا نے ایک روز اسے تیار ہوتے غور سے دیکھا تو کہا، چھوٹی ایک تو تیری شک کی عادت نہیں جاتی۔ ارے بھائی تم کہانیاں لکھتی ہو نا، اس معاوضے سے گھر کا خرچ پورا کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ پھر اب میری تنخواہ بھی بڑھ گئی ہے۔ دوسرے ریڈیو پر کچھ لوگوں سے میری دوستی ہے، وہ عید سالگرہ وغیرہ پہ تحفے تحائف دیتے ہیں۔ جاتے ہوئے اس نے پرس اٹھایا۔ اچھا یہ لو، تمہاری سٹوری اسکرپٹ کا معاوضہ ہے، یہ رقم تم رکھ لو، تمہارے کام آئے گی۔ اور پھر اس روز کے پروگرام کے بعد ذوالفقار مرزا نے اسے کہا تھا، چلو فرما آج ہم تمہیں ایک اور گفٹ دیتے ہیں۔ لیکن سر جانا کہاں ہے؟ اب بھی سوال کی گنجائش ہے۔ فروا مجھ پہ بھروسہ رکھو، میں نے تم سے محبت کی ہے۔ انہوں نے اس پہ جھکتے ہوئے کہا، سوری۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک خوبصورت لگژری اپارٹمنٹ میں کھڑی تھی۔ فرنشڈ کشادہ فلیٹ ہوادار تھا۔ کیوں پسند آیا؟ انہوں نے خوش ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نہ پسند آنے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ گڈ۔ فروا میں اگر بادشاہ وقت ہوتا تو ایک اور تاج محل بنواتا، پر میری پہنچ بس یہیں تک تھی۔ یہ چابی رکھ لو، میری طرف سے ایک حقیر نذرانہ ہے۔ ارے یار جب ہماری شادی ہو جائے گی تو ہم رہیں گے، دوسرے بھی اپنی فیملی کے ساتھ آنا چاہو تو رہ سکتی ہو۔ سچ؟ وہ خوش ہو گئی۔ اچھا اب جاؤ چائے بنا کر لاؤ، کچن میں سب سامان موجود ہے۔ جبکہ دوسری طرف اتنی رات ہونے پر بھی فروا کی کوئی خبر نہ تھی۔ جیا پریشان تھی۔ ارے جیا بیٹا، فروا آ جائے گی، آفس میں دیر ہو گئی ہوگی، یا اس کی کوئی پارٹی ہوگی، یا خریداری کے لیے بازار نکل گئی ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی سہیلی وغیرہ مل گئی ہو تو اس کے گھر چلی گئی ہو۔ تم کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتی ہو؟ جیا فروا کی سلامتی کے لیے زیر لب دعائیں مانگتی رہی۔ نہ جانے کیوں اسے اتنی زیادہ فکر لاحق تھی۔ ادھر فروا احمد حسین تکمیل محبت کی سرخوشی میں بے خبر سو رہی تھی۔ آسودگی اسے اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ ذوالفقار مرزا نے اپنے پہلو میں لیٹی فروا کو بہت غور سے دیکھا۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی وہ مسکرا دی، تم نے تو آج خوش کر دیا، اور حیران بھی۔ ذوالفقار مرزا کی بات پہ فروا بس شرما کے ہی رہ گئی۔ پھر رات جب وہ گھر پہنچی تو جیا اور آپا بہت پریشان تھی۔ ارے بی بی کہاں رہ گئی تھی؟ کافی دیر ہو گئی، مغرب سے پہلے پہلے آ جایا کرو، ہمیں تو ہول اٹھ رہے تھے۔ آپا ایسا کیا ہوا جو اتنی دیر لگا دی؟ ارے چھوٹی کچھ بھی نہیں، بس وہ ریکارڈنگ تھی نا، اس کے بعد سب نے اچانک ڈنر کا پروگرام بنا لیا، اس سے دیر ہو گئی، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ چند روز بعد فروا ریڈیو پر جاتے ہوئے جیا سے کہنے لگی، چھوٹی تم ذرا گھر آج صاف کر لینا، میرے کچھ مہمان آئیں گے۔ کون؟ آپا کون آنا چاہتا ہے اور کیوں؟ ارے بھائی جب وہ آئیں گے تم خود دیکھ لینا، دوسرے تم سے ملنا چاہتے ہیں، تم اب ریڈیو کی مشہور رائٹر ہو، معمولی بات تھوڑی ہے۔ فروا کے جانے کے بعد اس نے گھر کی صفائی صبح سے ہی شروع کر دی، تخت پر دوسری چادر نکال کے بچھائی، میز کرسی کو صاف کرنے لگی۔ ارے بچی کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ گھر میں ہے ہی کیا جو تم صاف کرو گی؟ احمد حسین نے کہاں آسائش اور سہولتیں دی تم لوگوں کو؟ نہیں نہیں ایسی بات مت کریں، ابا سے جو ہو سکا انہوں نے ہمارے لیے کیا،
ابا کہتے تھے خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. یہ چھوٹا سا کوارٹر ضرور ہے لیکن میرے ابا اور اماں کی یادیں اس گھر کے کونے کونے میں بکھری ہیں. اس نے اداسی سے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا. فروا اپنی سوچوں میں گھری بیٹھی تھی. کیا بات ہے، کیوں خاموش بیٹھی ہو؟ ذوالفقار مرزا نے اس پہ جھکتے ہوئے پوچھا. نہیں کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی سوچ رہی تھی، نہ جانے میری آپو اور جیا کا آپ سے مل کر کیا تاثر ہو. ارے پریشان مت ہو، ان کے اچھے ہی تاثرات ہوں گے. مجھے آتا ہے ہر قسم کی خواتین کو متاثر کرنا، ذوالفقار مرزا نے شرارت سے کہا. تھوڑے توقف کے بعد ذوالفقار مرزا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا. اور اگر وہ اچھا تاثر نہ دے تو کیا تم مجھ سے محبت کرنا چھوڑ دو گی؟ اس نے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا. یہ اب میرے بس میں کہاں ہے، میں تو بہت پہلے سارے اختیار کھو چکی ہوں. اس کے لہجے میں بے بسی تھی اور ذوالفقار مرزا اپنی فتح پہ متبسم ہوئے. جیا اور آپو کو ذوالفقار مرزا اپنی عمر سے بہت بڑے لگے. آپو ایک زمانہ شناس خاتون تھی. انہیں تو ذوالفقار مرزا کے چہرے پر عیاری کھل رہی تھی. وہ خاموش بیٹھی انہیں دیکھے جا رہی تھی. تو آپ ہیں جیا احمد حسین. بھئی آپ کیا لکھتی ہیں؟ کہانی کو جس ڈگر پہ آپ لے چلتی ہیں ذہن حیران رہ جاتا ہے. آپ کی تحریروں کو ہمارے سامعین بہت پسند کرتے ہیں. یہ لیجئے آپ کی پچھلی تحریروں کا نذرانہ. انہوں نے چند چیک اسے دیتے ہوئے کہا. شکریہ. جیا کا لہجہ اسپاٹ تھا. فروا نے چونک کے جیا کو دیکھا. اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ سب کے لیے ایک آپشن ہے. انہوں نے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے کہا. میرے پاس ڈیفینس میں ایک فلیٹ ہے، ویل فرنشڈ. آپ تینوں وہاں رہ سکتی ہیں. میں نے فروا کو فلیٹ دکھایا ہے، انہیں بہت پسند آیا. کیوں فروا؟ ہاں ہاں بہت خوبصورت ہے، بالکل خوابوں کی طرح. پھر کیا خیال ہے فروا، آپ سب لوگ وہاں شفٹ ہو جائیں؟ انہوں نے جیا اور آپو کو دیکھتے ہوئے کہا. آپو تو ہکا بکا دیکھ رہی تھی. آپ کا بہت شکریہ. غریب کے پاس ایک عزت ہوتی ہے. چند وقتی آسائشوں کی خاطر عزت کی نیلامی کرنا درست نہیں. یہ بات ہمارے خاندانی وقار کے منافی ہوگی. ہمارے والد احمد حسین صاحب ایک گورنمنٹ ٹیچر تھے. انہوں نے ہمیں چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے کی تربیت دی تھی. جس گھر کا کرایہ ہم نہیں دے سکتے اس گھر کے خواب کیوں دیکھیں؟ ارے کرایہ کیوں بھائی، میں آپ کی بہن کو گفٹ کر رہا ہوں. آپ کس حیثیت اور کس رشتے سے اتنا مہنگا تحفہ دے رہے ہیں؟ ہماری حیثیت نہیں اتنے مہنگے تحفے لینے کی. جیا نے ناگواری سے کہا. زلفی آپ چائے لیجیے، ٹھنڈی ہو رہی ہے. فروا نے بات کا رخ موڑنا چاہا. محترمہ آپ ضرورت سے زیادہ حساس ہیں. حساس ہونا اچھی بات ہے لیکن حساسیت بہت بری ہوتی ہے. انسان محرومی میں رہنا پسند کرتے ہوئے نعمتوں کو ٹھکراتا چلا جاتا ہے. دوسرے یہ کہ میرا آپ کی بہن سے خاصا دوستی کا رشتہ ہے. میں پروڈیوسر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک زمیندار کا بیٹا ہوں. میری اپنی زمینیں ہیں. یہ تو ایک معمولی سا تحفہ ہے جو میں نے فروا کی نظر کیا ہے. ذوالفقار مرزا کے بدلتے تیور دیکھتے ہوئے آپو نے بات سنبھالی. ارے بیٹا ناراض مت ہو، بچی ہے. یہ بتاؤ تم بارات کب لاؤ گے؟ آپو ذوالفقار مرزا کی آمد کا جو مطلب سمجھ رہی تھی وہ ان کے سوال میں ظاہر تھا. ذوالفقار مرزا نے چونکتے ہوئے کہا. دیکھیے جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، اگر نصیب میں ہوگا تو ضرور ہماری شادی ہو جائے گی. اچھا فروا مجھے ضروری کام ہے، میں جا رہا ہوں. فروا انہیں باہر چھوڑنے چلی گئی. کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی. جیا اور آپو خالی خالی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی. چھوٹی کیا ضرورت پڑی تھی اتنا بولنے کی؟ وہ میرے مہمان تھے، تم نے میرے مہمان کی بے عزتی کی. ذرا نہیں خیال آیا تمہیں میرا؟ آپا میں نے کچھ غلط نہیں کہا. تم اس شخص کی چالاکی نہیں سمجھ رہی، یہ تمہیں نہیں اپنائے گا. دیکھا نہیں شادی کے موضوع پہ کیسے کترا کے نکلا ہے. جیا نے جیسے اس کی آنکھیں کھولنا چاہی. یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اور یہ کہاں دیکھا تم نے کہ جس سے آپ پسند کریں، جس سے دوستی کریں، اسی سے آپ کی شادی ہو؟ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. ابھی بات شادی تک تو نہیں پہنچی. فروا کی بات پہ تو جیا حیران ہوئی. آپا ایک مرد اور ایک عورت کی دوستی کیا رنگ لاتی ہے، اس بات کو سمجھو. ابا اماں یہ سب تمہیں کیا کرنے کی اجازت دیتے؟
ہمارے خاندان کی کچھ روایات ہیں. پلیز ماضی کو لے کر نہ بیٹھی رہا کرو. ایسا لگتا ہے تمہارے جسم میں نانی دادی کی روح بسی ہے. وقت اور زمانہ بدل چکا ہے. بہرحال میں تم سے بحث نہیں کر رہی. تبھی اس نے سر پکڑتے ہوئے کہا اور اچانک کے آنے پر وہ غسل خانے کی طرف دوڑی. کچھ دیر بعد وہ ہلکان سے آ کے تخت پہ لیٹ گئی تو جیا خاموش بیٹھی اسے دیکھتی ہی رہی. بیٹا تم نے یہ کیا کیا؟ تمہیں معلوم ہے تم جس بچے کی ماں بننے جا رہی ہو اگر اس نے شادی نہ کی تو اس کا کیا ہوگا؟ آپو نے اسے آنے والے وقت کا احساس دلایا. آپو پلیز خاموش ہو جائیں. ضروری نہیں ہے، مجھے کمزوری سے بھی چکر آ سکتے ہیں. کیا ہو سکتی ہے؟ اف خدایا میں کن لوگوں میں پھنس گئی. اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑا اور پھر دوسرے روز ڈاکٹر کی تصدیق کے بعد وہ ذوالفقار مرزا کے کمرے میں تھی. آئیے آئیے، میں احتشام ملک ہوں. ذوالفقار مرزا کا تو ٹرانسفر ہو گیا. اور یہ خبر فروا پہ بجلی بن کے گری. اعتماد اور اعتبار کے جس حصار میں وہ تھی وہ حصار کانچ کی طرح چکنا چور ہو کر اس کے قدموں میں گرا ہوا تھا. وہ بکھر چکی تھی. ہر صبح اس آس پہ ریڈیو کے لیے نکلتی کہ شاید ذوالفقار مرزا کو اس کی یاد آ جائے اور وہ اس سے رابطہ کرے. اس روز بھی وہ ریڈیو کے لیے جا رہی تھی جب آپو نے اس سے کہا بیٹا یہ محمد فضل کا بیٹا دین محمد ہے. اپنے بال بچوں کے ساتھ ہندوستان سے آیا ہے. اس کا یہاں کوئی پرسانے حال نہیں. اگر تم اسے نوکر دلوا دو تو بڑا پن کا کام ہوگا تمہارا. اس نے ہاتھ باندھے دبلے آدمی کو دیکھا. دیدی دیا کرو، سکھ پاؤ گی، یہاں بہت پریشانی ہے. دوسری گلی میں نے جھگی ڈالی ہے. چھوٹے چھوٹے 7 بچے ہیں، بھوک سے تڑپتے ہیں. آپا اب کوشش تو کرنا، شاید اس کا کام ہو جائے. جیا کو بھی اس پہ ترس آ رہا تھا تو فروا نے اسٹیشن ماسٹر سے اس کا ذکر کیا. دین محمد کی قسمت اچھی تھی، اسے ریڈیو پہ چپڑاسی کی نوکری مل گئی. وہ بہت خوش تھا. اکثر اپنے بیوی بچوں کو لیے جیا اور آپو کے پاس آ جاتا. جیا بچوں کی تعلیم و تربیت پہ زور دیتی. دین محمد اور اس کی بیوی ہنس دیتے. باجی یہاں کھانے کے لیے پورا ہو جائے نا تو بہت بڑی بات ہے. تعلیم پر کہاں سے پیسہ لگائیں؟ آخر جیا نے فیصلہ کیا کہ وہ ان بچوں کو پڑھائے گی. فروا اکثر جیا کو ان بچوں کے ساتھ مصروف دیکھتی. دیکھتے ہی دیکھتے جیا کے پاس محلے کے اور بچے بھی آنے لگے. شام کے وقت گھر میں خوب رونق رہتی. فروا اپنے فلیٹ میں شفٹ ہو گئی. اس کی مجبوری تھی. پھر جس بچے کو اس دنیا میں آنا تھا اس کا نہ آنا وقت کی سب سے بڑی مصلحت ثابت ہوا. وہ اپنی محبت کی اس نشانی کو اپنے سینے سے لگا کے رکھنا چاہتی تھی مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. ذوالفقار مرزا کی بے وفائی نے اسے صدمے سے دو چار کیے رکھا تھا. یہ بھی وقتی احساس تھا. وہ بہت جلد احتشام ملک سے دوستی میں سب کچھ بھول گئی. احتشام ملک نے اسے اداکاری پہ اکسایا، فلموں میں آنے کے لیے اسے صلاح دی. احتشام ملک کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے لاہور جا کر فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا. احتشام ملک ہر مہینے لاہور جاتے اور اس کی کوٹھی پہ ہی قیام کرتے جہاں فلمی دنیا سے وابستہ بڑے بڑے موسیقار، شاعر، گائک اور پروڈیوسر آتے جاتے. اس دنیا کی چکا چوند میں وہ اپنے وجود کو بھلا چکی تھی. پیسہ کمانا، دولت کی طلب نے اسے ہر اچھائی برائی کی تمیز ختم کرا دی. وہ تو بس اس ماحول میں رچ بس گئی تھی. یہی وجہ ہے اس کے قرب کا دعوے دار مرد اس سے محبت کرتا تھا مگر شک کے ساتھ. احتشام ملک نے جی بھرنے کے بعد اس سے کنارہ کشی کر لی تھی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب اس کی ترجیحات بھی بدل چکی تھیں. اسے ہمدردی، محبت اور خلوص درکار تھا جو اس کے مصنوعی ماحول میں ارد گرد کہیں نہیں تھا. وہ روز پلاسٹک کسی مسکراہٹ کے ساتھ پروڈیوسرز کے روم میں بیٹھی رہتی تھی. چھوٹے موٹے کردار سے چاہیے تھے. جانتی تھی گزرتے وقت نے چہرے پہ جھریاں ظاہر کر دی تھی. میک اپ کی دبیز تہ اس حقیقت کو نہیں چھپا سکتی. عمر تو ظاہر ہو کے رہتی ہے. پروڈیوسرز کو نئے چہرے چاہیے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے اسے اب کسی بھی کردار کے لیے کاسٹ نہیں کیا جاتا تھا. لوگ اس سے کترا کے چلتے تھے. اپنی بے قدری کا احساس اس پہ غالب آ رہا تھا. صحت اور عمر کے ساتھ اس کی لڑائی جاری تھی. کون کس کو جیت رہا تھا یہ بتانے کے لیے بھی اس کے پاس کوئی نہیں تھا.
دیواریں تھیں۔ لگژری زندگی نے اسے صرف تنہائیاں دی تھیں۔ اسے اپنی بہن کی شدت سے یاد آئی۔ ایک وہی تو رشتہ تھا جسے وہ پکار سکتی تھی۔ بالآخر اس نے اسی سمت واپسی کے سفر کا ارادہ کیا جہاں سے وہ آئی تھی، مگر سب کچھ بدل چکا تھا۔ تنگ گلیوں کی جگہ کشادہ سڑکیں، کچے مکان بنگلے بن چکے تھے، اسکولوں نے کالجوں کا درجہ پا لیا، معمولی ہوٹل 5 اسٹار بنے اس کا خیر مقدم کر رہے تھے۔ اس کا علاقہ جو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ اس کے گھر کی جگہ کڈز حسین اکیڈمی کے نام بچوں کا اسکول بنا ہوا تھا۔ اس نے حیرت سے دیکھا اور بیل دی۔ دین محمد تھا جس سے اس نے چپڑاسی ریڈیو لگایا تھا۔ آپ کے چلے جانے کے بعد جیا بہن کو بہت صدمہ ہوا۔ انہوں نے اپنی الگ ہی دنیا بنا لی تھی، کہانیاں لکھتی رہیں، میگزین اور رسائل میں ان کی تحریریں آتی رہیں۔ گھر بیٹھے جو معاوضہ ملتا تھا اس سے گزارا مشکل ہو رہا تھا۔ انہوں نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کیا۔ آپو کی دعائیں رنگ لائیں اور ٹیوشن سینٹر چل نکلا۔ اس دوران آپو کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصہ وہ بہت تنہا رہیں۔ میں اکثر ان کے پاس آتا تھا۔ انہوں نے میری بیوی بچوں کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا۔ جیا بہن کی بے بسی دیکھی نہیں جاتی تھی، معذوری اور پھر تنہائی۔ ہم میاں بیوی سے جو ممکن ہو سکا ان کے لیے کیا، اور انہوں نے میرے بچوں کی کفالت اور تربیت کی۔ اللہ نے ان کا بڑا ساتھ دیا۔ یہ اسکول اس علاقے کا بہترین اسکول ہے۔ ریڈیو نوکری میں نے چھوڑ دی تھی۔ اس اسکول کی دیکھ بھال جو کرنا تھی، وہ اپنی ہر کامیابی پر آپ کو بہت یاد کرتی تھی۔ پھر اچانک بیمار رہنے لگی۔ میں نے آپ کو بہت تلاش کیا، لاہور بھی گیا، مگر میں آپ تک نہیں پہنچ سکا، اور وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ یہ خط انہوں نے دیا تھا کہ کبھی نہ کبھی آپ آئیں گی تو آپ کو دے دوں۔ بڑا یقین تھا جی انہیں کہ آپ ضرور لوٹیں گی، اور تب یہ سب کچھ آپ ہی کا ہوگا۔ دین محمد کمرے سے جا چکا تھا۔ فروا پچھتاوے اور ندامت سے بے حال تھی۔ آنسوؤں نے نظر کو دھندلا کر دیا تھا۔ اس نے آنکھوں سے آنسو صاف کر کے تحریر پہ نظریں جمائی۔ پیاری اپیا، مجھے معلوم تھا تم ایک روز لوٹو گی، لیکن لوٹنے میں تم نے ذرا دیر کر دی۔ زندگی بار بار نہیں ملتی اور نہ ہی مکمل ہوتی ہے۔ میں معذور تھی، اکثر سوچتی تھی تم بہت ترقی کرو گی اور میں بہت پیچھے رہ جاؤں گی۔ تمہیں بنتے سنورتے دیکھتی تو دل ہی دل میں تمہاری حفاظت کے لیے دعا مانگتی۔ بہن تھی نا، پھر اماں ابا کا ساتھ نہ رہا، خود کو اماں سمجھنے لگتی تھی۔ تم سے خوف آتا تھا کہیں تم بے خوف نہ ہو جاؤ۔ تم نے جو راستہ اختیار کیا ان راستوں میں خود کو گم کر دیا۔ یہ اچھا نہیں کیا۔ اب تمہیں ضرور دکھ ہوگا۔ مجھے یہ دکھ تمہارے آغاز سفر سے تھا۔ تمہیں وفاداری اور ریاکاری میں فرق کرنا نہیں آیا، ورنہ قطعی چوٹ نہ کھاتی۔ تمہیں جبرن روکنے کا اختیار نہیں رکھتی تھی۔ تم نے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھانا تھا سو اٹھا لیا۔ میں نے ابا کی تربیت کا پاس رکھا، خودداری، ایمانداری اور محنت کی زندگی کو شعار بنایا۔ قدرت مجھ پہ مہربان ہو گئی۔ جس گھر کا ہم کرایہ دیتے تھے وہ اب اپنا ہو گیا ہے۔ اس روز میں بہت خوش تھی جس روز میں نے اسے خریدا۔ آخر یہاں اماں ابا کی یادیں جو تھیں، میں اس گھر سے کیسے جا سکتی تھی؟ ایک تمہاری کمی تھی، اب تم آ گئی ہو۔ اب اس اسکول کو کالج تم بنانا۔ آپا، علم کے راستے ہمیں عزت و وقار ملتا ہے۔ اپنا خیال رکھنا، کیونکہ یہ بھی اب تمہیں خود کرنا ہے۔ تمہاری معذور بہن جیا۔ میری بہن، تم اپاہج کہاں تھی؟ تمہاری خودداری اور انا نے تمہارے ارد گرد روشنیاں کیے رکھی۔ انہی روشنیوں کو تم نے اس ادارے کی صورت یکجا کر دیا۔ کاش ان رستوں کی قدر مجھے ہوتی جس پر تم چلی۔ اس نے روتے ہوئے سوچا اور کچھ توقف کے بعد ایک نئے عزم کے ساتھ دین محمد کو آواز دی۔ وہ جانتی تھی وہ اپنا بہت سا نقصان کر چکی تھی، کئی خسارے اس کے دامن گیر تھے، مگر اصلاح اور امید کا دروازہ انسان کی آخری سانس تک کھلا رہتا ہے، اور فروا کو اب اپنی اصلاح کرتے ہوئے امید کے اسی رستے پہ چلنا تھا جس کی بنیاد اس کی معذور مگر در حقیقت
بے مثال بہن رکھ گئی۔